ارشاد باری تعالیٰ ہے قل سیروا فی الارض، زمین میں جاؤ اور دیکھو۔ کیا دیکھنا ہے؟ آج کل بہت لوگ جا رہے ہیں ہماری طرف گلگت بلتستان، وہاں جائے کیا دیکھتے ہیں؟ پہاڑ، دریا، آبشار، یہ تو حیوانات بھی دیکھتے ہیں۔ انسان صرف ان کو نہیں دیکھتا، ان کے بعد وہ خالق کو دیکھتا ہے، وہ خالق کے جمال کو دیکھتا ہے۔ جنہوں نے خالق کی اطاعت کی ان کو جو جمال ملا وہ بھی دیکھتا ہے، جنہوں نے معصیت کی ان کا جو حشر ہوتا ہے اس کا بھی وہ مطالعہ کرتا ہے۔ قل سیروا فی الارض، زمین میں سیر۔ پھر ہم نے پڑھنا ہے قصہ نوح کو پڑھنا ہے، قصہ آدم کو پڑھنا ہے، قصہ ابراہیم پڑھنا ہے، اور قصہ موسیٰ پڑھنا ہے۔ موسیٰ کی داستان ایک فرد کی داستان نہیں ہے، موسیٰ ایک فرد نہیں ہے، موسیٰ ایک قوم اور ایک ملت کا نام ہے، فرد کی داستان نہیں ہے۔ ایک یعقوب کا ایک بیٹا کنعان سے مصر آتا ہے اور وہاں وہ بنی اسرائیل کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ شروع میں ان پر انعام ہوتا ہے، ان کا سفر انعمت علیہم سے شروع ہوتا ہے اور چل کر وہ اس مرحلے تک پہنچتے ہیں جب وہ مغضوب علیہم بن جاتے ہیں۔ ایک قوم کا ہدایت کا سفر، انعام سے غضب تک کا سفر، اور اس سفر میں پیش آنے والے تمام حوادث کہ رہبران الہی کون ہوتا ہے، امام کون ہوتا ہے، رسول کون ہوتا ہے، وزیر کیسے بنتے ہیں، شریک کیسے بنتے ہیں، صحابہ کیا ہوتے ہیں، صحابہ کیا کرتے ہیں، رسول کے ساتھ ہونے والے کون ہیں، رسول کا ساتھ دینے والے کون ہیں، اور کس کا کیا انجام ہے، یہ سب قرآن ہمیں بیان کرتا ہے۔ اگر اپنا دیکھنا ہے رسالت مآب کے بعد کیا کیا ہوا، ہمیں تو نہیں بولنے دیتے۔ رسالت مآب کے بعد نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے موسیٰ کے بعد کیا کیا ہوا۔ جو موسیٰ کے بعد ہوا ہے وہی سب رسالت مآب کے بعد بھی ہوا ہے۔ ہم پڑھتے چلے جائیں گے اور یہاں تطبیق کرتے چلے جائیں گے، کوئی کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پھر جو داستان، یہ قصہ جو شروع ہو رہا ہے حضرت موسیٰ کا، اور اس کا جو اینڈ ہے، اخیر ہے، وہ انما الہکم الہ واحد پر ہے، کہ تمہارا رب صرف ایک ہے۔ اس تمام کہانی کا اختتام توحید پر ہے۔ اس توحید کو ہم نے اس قصہ حضرت موسیٰ سے سمجھنا ہے۔ اب اگر ہم قصہ حضرت موسیٰ میں یہ دیکھیں کہ ہم نے اس کو سمجھ کر اب اس کو کیسے تطبیق کرنی ہے، یعنی گزشتہ کہانی کو آج ہم نے اس سے کیا حاصل کرنا ہے۔ اگر آج حاصل نہ ہوا تو قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ بتائیں کہ موسیٰ کے والدہ کا نام کیا تھا، وہ پیدا کب ہوئے، ان کے ساتھ کیا حشر ہوا یا کیا سلوک ہوا، اور وہ کیسے انہوں نے اپنا سارا سفر طے کیا، کہاں گئے، کہاں کیا کھایا، ان کی تاریخیں کیا تھی۔ اس قسم کی کوئی انفارمیشن قرآن میں نہیں ہے، میں درس ہے، قرآن میں اس قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق۔ قسم ہے، شفق کی قسم کھا کر خدا عرض کر رہا ہے، ایک قسم، واللیل وما وسق، رات، ابھی ہم رات میں ہیں، اور رات جن چیزوں کو سمیٹ لیتی ہے اس کی بھی قسم، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی بھی قسم جب وہ جوبن پر ہو، لترکبن طبقا عن طبق، تم مرحلہ بے مرحلہ منازل سے گزارے جاؤ گے۔ صحیح بخاری میں پڑھیں اس کا کیا مطلب ہے؟ صحیح بخاری میں ہے لَتَرْكَبَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، ایگزیکٹ عبارت پڑھ رہا ہوں، ایڈریس بھی دے دوں گا آپ کو، اور اگر ہو سکے ہم گزشتہ سالوں میں کرتے تھے، یہ حوالے آپ تک پہنچ جایا کرتے تھے واٹس ایپ کے ذریعے، اس سال بھی ہم کوشش کریں گے۔ میرے پاس سب لکھا ہوا ہے، اس میں کیونکہ زیادہ لکھا ہوا ہے میں کم آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اسے یا تو ایز اٹ از میں آپ کو فارورڈ کر دوں گا، اس میں سے یہ حصے آپ لے لیں، یا اس کو میں کوشش کروں گا کہ مختصر کر کے جتنا حصہ بولا گیا وہ آپ تک پہنچ جائے۔ لَتَرْكَبَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ وَالْقُزْوَةِ بِالْقُزْوَةِ، جو کچھ گزشتہ امتوں میں ہوا ہے وہ سب اس امت میں بھی ہوگا۔
قدم بقدم، بالش ببالش، ذراع بذراع، حتی لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه، اگر وہ کسی سوسمار کے بل میں بھی گھس گئے ہوں، اتنی تاریک جگہ پر بھی چلے گئے ہوں، اتنی بڑی غلطی، انسان سوسمار کے بل میں کیا کرنے جائے گا؟ اگر گزشتہ اقوام، گزشتہ ملتیں، انہوں نے ایسا کوئی جرم کیا ہو، جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب یہ امت بھی کرے گی۔ بات واضح ہو رہی؟ جو کچھ ہوا ہے، اب ہم جو کچھ ہوا ہے وہ پڑھ رہے ہیں، جو کچھ ہوا وہ یہاں بھی ہوگا۔ جو کچھ موسیٰ کے بعد اصحاب موسیٰ نے کیا، اگلا جملہ میں نہیں بولتا، پہنچ گئے نا؟ جو کچھ، یہ صحیح بخاری، میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ صحیح بخاری کہہ رہی ہے، اور صرف صحیح بخاری نہیں ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، آیت 732 صحیح بخاری کی حدیث، صحیح بخاری کی 3456، صحیح مسلم کی آیت 6781، یہ سب حدیثیں ہیں، اس کو میں نہیں پڑھتا۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ ایک مشہور حدیث ہے، متواتر حدیث ہے، یا علی انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ۔ اس تمام روایت کا مطلب یہ ہے کہ ہماری امت، اے نبی تیری امت کی منزلت وہی ہے جو امت موسیٰ کی تھی، تیرے اصحاب بھی وہی ہیں جو موسیٰ کے اصحاب تھے، تیری اہل بیت بھی وہی ہے جو موسیٰ کے اہل بیت تھے۔ بہت عجیب مرحلہ فکر ہے، اور آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، اور تمام مشکلات حل قرآن، اور وہ قرآن کی تفسیر صحیح بخاری، صحیح مسلم، اس سے نیچے تو ہم آئے ہی نہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ اس صورتحال میں، اس مشکل حالات میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے؟ ہم سے کیا سوال ہوگا؟ ہم نے دیکھنا ہے کہ ان لوگوں میں سے جو موسیٰ کے ساتھ تھے، موسیٰ کے بعد تھے، ان میں سے کتنے لوگ شریعت موسوی پر رہے، ولایت موسیٰ پر رہے، وصی موسیٰ کا انہوں نے ساتھ دیا، ان کے ساتھ ہوں گے۔ اور اکثریت نے اگر ساتھ چھوڑ دیا، اگر گوسالہ پرستی شروع کی، اگر اور گناہوں میں لگ گئے، تو پھر ہم ان کو نہیں کریں گے، ان سے ہم دوری اختیار کریں گے۔ اس میں تو کسی کو کوئی ناراضگی نہیں ہونی چاہیے۔